الطاف حسین اگر واپس آتے ہیں تو کیا ڈاکٹر فاروق ستار ان کو ویلکم کریں گے؟ ان کی جب واپسی کی بات آپ کر رہے ہیں تو پہلے اس کے امکانات کیا ہیں؟ سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے اور وہاں سے ان کو کوئی کلین چٹ ملتی ہے تو یہ ان کو طے کرنا. ڈاکٹر عامر لیاقت وہ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کو شکست دے رہے تھے. میں اپنے اس اسٹوڈنٹ سے ہی کہنا چاہوں گا پارٹیاں بدلنا جو ہے وہ لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. عامر لیاقت نے کچھ ایسی بیانات دیے، کچھ ایسی اقدام اٹھائے جس سے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے. مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری؟ والد وزیر اعظم تھے، بیٹی بھی وزیر اعظم بنے گی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں موروثی سیاست نہیں ہے، کاش مریم صاحبہ بھی کوئی ایسا سٹیپ لے، بلاول زرداری بھٹو بھی کوئی ایسا سٹیپ لے. اندرونی خرابی اور بگاڑ ہے نا، وہ تو ایک بڑا ریزن ہے ایم کیو ایم کے زوال کا. ایم کیو ایم کے اندر جو غلط لوگ ہیں ان کے خلاف اگر صرف آپریشن ہو وہ تو ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری صفوں میں ایسی کالی بھیڑیں ہوں. تھینک یو ویری مچ فاروق ستار صاحب. جی ویلکم ٹو لاہور. تھینک یو سو مچ جی. سر یہ بتائیے گا، آپ آج کل ایم کیو ایم کی بحالی کی تحریک چلا رہے ہیں، یہ ایم کیو ایم کون سی ہے، متحدہ، مہاجر یا پی ایس پی؟ دیکھیں یہ نظریاتی ایم کیو ایم کی میں بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ متحدہ ہو جانے کے بعد پھر یہ مہاجر ہی نہیں ہیں جن پر ظلم یا ناانصافی ہوئی ہے، بلکہ پاکستان کے جو 98% عوام ہے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. ان کے جو صحت اور تعلیم کے جائز حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں، جو انسانی وسائل کی ترقی کے لیے انہیں مواقع ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں. ان کی عزت نفس کو روزانہ کچوکے لگائے جاتے ہیں، اسے ضرب لگائی جاتی ہے. تو ایک عام آدمی کو بااختیار بنانے کے لیے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ایک مڈل کلاس شہروں سے شروع ہونے والا مذہب، مسلک، رنگ، نسل، زبان، علاقہ، ان تمام تفرقات سے بالاتر ہو کر ایک ایسا سیاسی عمل ہو جس میں تمام پاکستانی برابر ہوں، ان کے حقوق برابر ہوں، ان کی عزت اور احترام برابر ہو. تو اس مقصد کے لیے جو متحدہ بنی تھی ایکچولی، میں اسی متحدہ کو بحال کرنا چاہتا ہوں، اس کے نظم و ضبط کو، باہمی عزت اور احترام کو، اور جو سلیکشن ہو اس میں جو میرٹ پر لوگ آ گئے انہیں کاؤنسلر بنایا جائے، یو سی چیئرمین بنایا جائے، انہیں ڈی ایم سی کے چیئرمین، شہروں کے میئر اور ڈیپٹی میئر کے لیے انہیں سلیکٹ کیا جائے، جو اللہ کا ڈر رکھے، لوگوں کا درد رکھے، پرخلوص اور بے لوث خدمت کا جذبہ ہو کہ ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، ہمیں خلق خدا کی، اپنے لوگوں کی، عوام کی، پسے ہوئے مظلوم لوگوں کی داد رسی کرنی، ان کے مسائل حل کرنے. وہ والی ایم کیو ایم، اس کو بحال کرنا چاہتا ہوں میں. تو جب سے مجھے ایم کیو ایم والوں نے الگ کیا، اس لیے کہ میری ان سے اصولوں پہ لڑائی تھی. میں نے ایک بہت بڑا کام کیا جب پاکستان مخالف نعرے لگے اگست 2016 میں، تو میں نے پارٹی کو لندن سے الگ کیا. یہ مشکل ترین کام تھا، وہ میں نے کیا. پھر مجھے ہٹانا آسان کام تھا، وہ دوسروں نے کیا. تو اتنا بگاڑ اور خرابی ہے نا پارٹی میں، اس کو دور کیے بغیر ہم ایک مثالی پارٹی نہیں بن سکتے. اتنا اچھا نظم و ضبط، اتنی اچھی نوجوانوں کی موبلائزیشن، مڈل کلاس یوتھ ایجوکیٹڈ، یعنی پڑھے لکھے نوجوانوں کی اس سے اچھی تنظیم بنی نہیں ہے پاکستان میں. یہ پاکستان کے روشن اور تابناک مستقبل کی ضمانت تھی. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہ پاکستان کو قائم کرنے والی جماعت تھی، لیکن چونکہ یہ خود اپنی خرابیوں اور بگاڑ کا شکار ہو گئی، غلط لوگ پارٹی میں آ گئے اور انہوں نے پارٹی کو اس کے اپنی اصل جو منزل سے ہٹا کے پٹری سے اتار دیا. تو میں اسی واپس پٹری پہ لانا چاہتا ہوں. یہ ہے سارا. کراچی لاوارث ہو گیا. ڈاکٹر فاروق ستار، جتنی آپ نے محنت کی سیاست میں کراچی کی بحالی کے لیے، کراچی کی بہتری کے لیے، ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے وارث کیوں نہ بن سکے؟ دیکھیں، ہم وارث بھی ہیں، والی وارث بھی ہیں، اور یہ تو ہم یقین دلاتے ہیں اہلیان کراچی کو کہ ہم سے غلطیاں ضرور ہوئیں، لیکن کم از کم میرے ساتھ جو لوگ ہیں اور ایک اکثریت ہے کارکنوں کی، ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. وہ بد نیت نہیں ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ لوٹ مار اور قبضہ گیر نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی، کرپشن کی، جنہوں نے قبضے کیے، اور ان کی وجہ سے ایک اچھا مثبت تعمیری
پڑھا لکھا سلجھا ہوا سیاسی عمل جو ہے وہ بدنامی کا شکار ہو گیا. تو میں یہی تو اب کوشش کر رہا ہوں کہ ان جو غلطیاں تھیں اس کا ہمیں ازالہ کرنا ہے، ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرانا. اور اگر میرے ہم اثر میری عمر کے لوگ میری بات سمجھ جائیں اور ہم ان غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب ہمارے پاس 50 اوور میں سے 10 اوور رہ گئے. تو غلطیوں کو دہرانا بھی نہیں ہے، یہ میچ بھی جیتنا ہے اور اگلے میچوں کے لیے ٹیم بھی تیار کرنی. تو اس 10 اوور میں ہمارے کام بہت زیادہ ہو گئے. اسی بات کو پرولونگ کرتے ہیں. آپ نے کہا نوجوان نسل کو آگے لانا چاہیے. جن جماعتوں سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، کل بھی آپ نے شہباز شریف سے ملاقات کی، ان کی جماعت کی طرف سے تو مریم نواز آگے آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو آگے آ رہے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار کی طرف سے ہم نے کبھی کوئی نام نہیں سنا کہ ان کا کوئی صاحبزادہ یا صاحبزادی سیاست میں آگے آ رہی ہوں. نہیں، میری صاحبزادیاں 2 ہیں، 2 بیٹیاں. وہ ظاہر ملک سے باہر ہیں، شروع سے ان کے ماموں نے ان کو وہاں پر لک آفٹر کیا، وہیں پالا. میری وائف بھی پھر کچھ عرصے امریکہ میں رہیں، تو ان کا تو یہ انٹرسٹ ہے ہی نہیں کہ وہ پالیٹکس میں آئیں گی. ان کی مرضی پر ہے. ان کا انٹرسٹ نہیں ہے یا آپ نے کبھی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہونے دیا؟ نہیں، میں نے نہ ڈسکریج کیا نہ انکریج کیا، لیکن نو ہاؤ بہت اچھی ہے. میری بڑی بیٹی کو پاکستان کی پالیٹکس کی، یہاں کے سارے حالات کی، عام لوگوں کی جو حالت ظاہر ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ اس کا اپنا جو گروتھ ہوئی اور جو اس نے بھی ایک موقف بنایا وہ بڑا اوپن ہے. جس طرح کی ٹالرنس ہونی چاہیے، دوسرے کے موقف کو سننا چاہیے اور اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہم صحیح ہوں، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی آئیں میرے بیٹیوں میں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری، کس کا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے پاکستان کی سیاست میں آگے باغ دوڑ سنبھالیں گے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ تھوڑی زیادہ میچیور ہو گئی ہیں. انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ مرحوم نے جو تحریک چلائی تھی تو ان کی صحبت بھی ملی اور ان کو زیادہ موقع ملا. میرے خیال میں اپوزیشن کی سیاست کا بھی مشکل وقت کا، تو مجھے وہ زیادہ میچیور نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کی اب ٹریننگ ہو رہی ہے، تو وہ بھی آگے جا کے میچیور ہو جائیں گے. لیکن یہ دونوں بسد احترام، ان میں کیلیبر ہے اور یہ اچھی سیاست کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا موروثی سیاست کا ایک آتا ہے کہ بھائی اگر چونکہ والد وزیر اعظم تھے تو بیٹا بھی پھر بیٹی بھی وزیر اعظم بنے گی یا بننا چاہتی ہے اور اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالے گی. اسی طرح زرداری صاحب صدر بنے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وزیر اعظم تھی تو ان کا بیٹا بھی وزیر اعظم بنے یا بننے کی خواہش رکھتا ہے یا پارٹی کا چیئرمین ہے تو وہ بنے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں موروثی سیاست نہیں ہے، کاش مریم صاحبہ بھی کوئی ایسا اسٹیپ لے، بلال زرداری بھٹو بھی کوئی ایسا اسٹیپ لے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو کچھ بنیں گے، لیکن ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے مزارے، اپنے ہاری، اپنے کسان کی کسی بیٹے یا بیٹے کو بھی وزیر خزانہ بنائیں گے، وزیر خارجہ بنائیں گے. اگر ہم وزیر اعظم بن بھی جائیں گے تو ہمارا وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ 2 اہم جو وزارتیں وہ ہم اپنے کسانوں، ہاریوں، اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کے بچوں کو دیں گے. کوئی میرا چارٹرڈ ایک اکاؤنٹنٹ ہے میری فیکٹری مل میں، یعنی نواز شریف صاحب کی، تو اس آڈیٹر کا، اس اکاؤنٹنٹ کا بیٹا بھی تو وزیر اعظم بن سکتا ہے. وزیر اعظم نہ بنے تو کوئی ایسا ماڈل بھی تو ہمیں لانا چاہیے کہ ایک مڈل کلاس کو بھی آگے لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایم کیو ایم کے اندر کے جو لوگ تھے ان کی وجہ سے ایم کیو ایم کا برا حال ہوا. کراچی کی تباہی کا سبب کون بنا؟ ایم کیو ایم کے جو اندرونی خرابی اور بگاڑ ہے نا، وہ تو ایک بڑا ریزن ہے ایم کیو ایم کے زوال کا. لیکن ایم کیو ایم کے خلاف بھی پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ میٹر کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ایم کیو ایم کو دل سے قبول نہیں کیا اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے جن میں ہمارے اچھے نظریاتی سیاسی کارکنوں پر ایک بہت مشکل وقت بھی آتا رہا اور انہوں نے بہت صعوبتیں بھی سہیں، جیلیں بھی کاٹیں، جھوٹے مقدمات بھی انہوں نے بھگتے. تو وہ بھی ہمارے ایک اسٹرگل کا حصہ ہے نا.
پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی، یعنی لاپتہ بھی ہیں بہت سارے سینکڑوں لوگ ابھی بھی کارکنان. تو ایم کیو ایم کے خلاف، اچھا پھر جب ایم کیو ایم کے اندر جو غلط لوگ ہیں ان کے خلاف اگر صرف آپریشن ہو تو وہ تو ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری صفوں میں ایسی کالی بھیڑیں ہوں. تو ہم تو خود اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کو ایسے عناصر سے صاف کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ کوئی بھی جو قانون نافذ کرنے والوں کے ایکشن یا حکومت کی پالیسی، جب حکومت گدھے اور گھوڑے کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتی ہے نا، تو اس کا نقصان سیاسی طور پر اس پارٹی کو تو تھا جس کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، لیکن ملک کو بھی تھا. دیکھیں ایک نظریاتی جماعت ہے، مڈل کلاس کی جماعت، پڑھے لکھوں کے نوجوانوں کی جماعت تھی. اگر اس کے خلاف، اس کے بے گناہ لوگوں کے خلاف آپریشن ہوگا تو اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر اس کے غلط لوگوں کے خلاف ہوگا تو وہ آپ اس پارٹی کو کلین کر کے پورے ملک میں جانے کا موقع دیں گے. غلط لوگ تھے، میں منع ہی نہیں کر رہا. غلط لوگ کس پارٹی میں نہیں ہیں؟ پی ایم ایل این میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے، جماعت اسلامی میں ہے، اے این پی میں ہے. ایم کیو ایم میں غلط لوگ آنے کی وجہ کیسے بنی؟ مطلب کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ کوئی پیرامیٹر نہیں. نہیں پیرامیٹر نہیں، اسکیننگ مشین تو لگی ہوئی نہیں ہے. تو وہ یونٹوں میں آ جائیں گے، پھر وہاں سے وہ کسی طرح ٹاؤن میں آ جائیں گے، پھر ضلع میں، اور پھر صوبے کے اوپر آ جائیں گے. تو بہت بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ تو کہیں نہ کہیں اپنے پارٹی کا نام استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اور اپنے مفادات کے لیے پارٹی کو بیچ رہا ہے. تو یہ تو پتہ چلتا ہے. تو ایسے سینکڑوں لوگوں کو میں نے نکالا پارٹی سے، ان کے خلاف ڈسپلینری کارروائی کی، انضباطی کارروائی کی، اور نکالا ان کو. کراچی کی تباہی کا ذمہ دار آپ بتا رہے تھے. دیکھیے کراچی کی تباہی کا ذمہ دار تو ہر پارٹی کا ایک مافیا ہے. اس سے جب بھی موقع ملا، دیکھیں ایم کیو ایم ہی حکومت میں نہیں رہی. 35 سالوں میں ایم کیو ایم کو ووٹ ملتے رہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایم کیو ایم حکومت میں تھی، سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں تھے، سارے شہری اور صوبہ ادارے اس کے پاس. ایسا نہیں تھا. اگر حکومت میں بھی تھی تو سیکنڈری پارٹنر تھی. بڑی جماعت پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی تھی تو اس کی چلتی تھی، ایم کیو ایم کی نہیں چلتی تھی. ہاں مشرف صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم کو زیادہ موقع ملا، زیادہ اختیار ملا، تو اس میں امن تو قائم ہوا، لیکن اس میں اگر زمینوں پہ قبضے ہو رہے تھے باقی لوگوں کی طرف سے، تو اس میں اگر ایم کیو ایم کے لوگ بھی شامل ہو گئے. اور پھر بہت 300 ارب روپے ملے 5 سالوں میں. تو جب پیسے زیادہ آئے، پیسے کی ریل پھیل ہوئی، تو جو کم ظرف لوگ تھے وہ پیسے کی اس رو میں بہہ گئے، اور انہوں نے بھی کوئلے کی دلالی میں اپنے ہاتھ خوب کالے کیے اور کرپشن کی. انہوں نے بھی کرپشن کی. تو اس سے پارٹی کی بدنامی بھی ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا قصور یہ کہ اس زمانے میں پارٹی نے ریئلائز نہیں کیا اور ایسے لوگوں کو فارغ نہیں کیا، ایسے لوگوں کو اسی وقت اس بگاڑ کو نہیں روکا. کیونکہ ہمارا ہنی مون پیریڈ تھا، ہم سمجھتے تھے کہ اب اسی طرح معاملات چلیں گے. لیکن ایک سیڑھی تھی کامیابی کی، اور ساتھ ساتھ لیڈر اینڈ اسنیک، سانپ اور سیڑھی کا کھیل تھا. تو سیڑھی تو جاری تھی لیکن ایک سانپ بھی ساتھ ساتھ ہم پال رہے تھے. تو 99 پہ جب ہم پہنچے تو سانپ نے ڈسا، دھڑام سے نیچے گیا. ٹاک شو میں سنا تھا آپ سے کوشچن ہوا کہ جی کراچی میں آپ لوگوں کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہ آپ کی محبت میں آتے ہیں، خوف سے نہیں آتے. اس جواب کے بعد الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد نتائج آئے، تو نتائج میں جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا وہ خوف تھا یا محبت؟ وہ محبت تھی تو لوگ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں لوگ ایم کیو ایم سے بھی تو ناراض تھے نا. وہی جو مشرف صاحب کے دور میں ہمیں موقع ملا تو جہاں ہم نے کچھ انفراسٹرکچر بنایا، لیکن مستقل مسائل کے حل کے لیے، جس میں کوٹا سسٹم تھا، لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے تھے تاکہ دیہی سندھ میں بھی جو عام کسان اور زمیندار ہے اس کو آگے آنے کا موقع ملتا. تو ہم نے پھر مردم شماری کے موقع پر جو ہمیں جس طرح کا اسٹینڈ لینا چاہیے تھا شاید ہم نے وہ نہیں لیا. تو بہت سارے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں اور بلدیاتی اختیارات جو ہمیں ملے، وسائل ملے عارضی، ہم نے آرٹیکل 140A کے ساتھ آرٹیکل 140B کی بات نہیں کی کہ ایک لسٹ بن جاتی انڈیا کے آئین کی طرح، جرمنی کے آئین کی طرح، کہ ایک لوکل لیجسلیٹو لسٹ بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بلدیاتی امور ہے، ان کو صوبائی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی.
اور مرکز کے کام یہ, صوبے کے کام یہ, تو تیسری سطح کی جمہوریت, تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی کے بھی یہ. تو پروٹیکشن کرانے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے, ہم نے اس کام پر توجہ نہیں دی. تو میں یہی اپنے نئے آنے والوں سے کہہ رہا ہوں, جو نوجوان قیادت ہم لا رہے ہیں, کہ وہ غلطیاں جو ہم نے کی وہ آپ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب, الطاف حسین اگر واپس آتے ہیں تو کیا ڈاکٹر فاروق ستار ان کو ویلکم کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو انہوں نے خود ہی بتدریج اپنی واپسی کے دروازے بند کیے, راستے مسدود کیے, 22 اگست کو ملک کے خلاف نعرے لگا کے, اور اس کے بعد بھی, حالانکہ اس کے بعد معافی بھی مانگی, لیکن اس کے بعد بھی پھر انہوں نے ملک کی تقسیم کی بات بھی کی, یا سندھو دیش کی بات بھی کی, اور مودی کے لیے بھی بیان دیے. تو میرے خیال میں کوئی اگر کھڑکی کھلی تھی اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا. اچھا, اب ان کی جب واپسی کی بات آپ کر رہے ہیں تو پہلے اس کے امکانات کیا ہیں؟ تو دیکھیں, اس کے امکانات, ایک تو ان کا معاملہ میرے خیال میں عوام کی عدالت میں بھی ہے, دوسرا معاملہ ریاستی اداروں کے سامنے بھی ہے جو تحقیقات ہو رہی ہیں, اور پاکستان کی عدلیہ کو بھی 22 اگست کے کیس کا کوئی فیصلہ سنانا ہے. تو میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اگر پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے اور وہاں سے ان کو کوئی کلین چٹ ملتی ہے, پاکستان کے ریاستی ادارے بھی تحقیقات کر کے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو نعرہ لگایا تھا وہ کس فریم آف مائنڈ میں لگایا تھا, تو یہ ان کو طے کرنا ہے, یہ میرا کام نہیں. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا, میں علیحدہ ہو گیا, لیکن میرا فرض پورا کرنے کے بعد اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو شہری سندھ میں آج بھی ہے 22 اگست کے بعد سے جو قائم ہوا, تو اس کو پر کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے میری ساری کوششوں میں رکاوٹیں ڈالی گئی, میری پذیرائی نہیں ہوئی, مجھے ویلکم نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ خلا کیوں رہنے دیا گیا, مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, پھر 90 جو ہے باندھے, خورشید میموریل ہال باندھے, جنا گراؤنڈ میں ہمیں جانے نہیں دیا جاتا, یادگار شہدا پہ ہمیں جانے نہیں دیا جاتا, تو وہ کس لیے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں, اس کے جواب میرے پاس نہیں ہیں. وہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ریاستی ادارے اور پاکستان کی عدلیہ اس کا جواب دے گی. تو آپ ان سے یہ سوال کریں. ایک مختصر جواب چاہیے آپ سے. ایک اسٹوڈنٹ جو آپ کے ہاتھوں میں آیا, آپ نے اس کی تربیت کی, پولیٹکس میں آئے, ڈاکٹر عامر لیاقت, اب وہ وقت آیا کہ آپ کے اوپوننٹ وہ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کو شکست دے دیتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ آج اس قابل ہو گیا کہ وہ میرے مد مقابل آ رہا ہے, اور یہ جمہوریت ہے. اگر کہیں اس کی رائے میری رائے سے مختلف ہے تو میرا کوئی جبر تو نہیں ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے تو کل وہ میرے سامنے الیکشن نہیں لڑ سکتا. ہاں, میرے اور اس کے درمیان جو ایک بھائی چارہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے, باہمی عزت اور احترام قائم رہنا چاہیے. یہ ہماری تعلیم ہے, یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہماری تربیت ہے. تو اگر وہ قائم ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم آپس میں الیکشن لڑیں, ٹھیک ہے. لیکن میں اپنے اس اسٹوڈنٹ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ پارٹیاں بدلنا جو ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ, اور پھر سندھ کے شہروں میں بھی, اور لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. پھر پارٹی بدلنے کے بعد بھی اس پارٹی میں بھی جو پالیسی اختیار کرنا, اس پارٹی کی بنیادی پالیسی کے خلاف, تو اپنا اعتبار ہم آہستہ آہستہ اگر کم کریں گے لوگوں کی نظر میں. ریلائبل ہونا ضروری ہے, کریڈیبل ہونا ضروری ہے, ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہے, قابل قبول اور قابل اعتبار ہونا ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عامر لیاقت نے کچھ ایسی بیانات دیے, کچھ ایسی اقدام اٹھائے جس سے کہ شاید تھوڑا سا وہ ان کا جو کریڈیبلٹی ہے, ساکھ, اس کو نقصان پہنچا ہے. ان کا جو ریلائبل ہونا اس پر ایک سوال آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے. تو انہیں بھی کہیں جہاں کھڑے پھر وہاں کھڑے ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں مزید کسی پارٹی میں شامل ہونے کا لگتا ہے کوئی چانس ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی سے تو وہ ناراض رہے ہیں, ان کے سارے بیانات ہی بتاتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے تو وہی بتا سکتے ہیں. کیا نظریاتی اختلاف ہے تو اچھی بات ہے. کیا پی ٹی آئی سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, وہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وزارت نہیں ملی, صرف یہ ناراضگی ہے, تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. نظریاتی اختلاف ہے, اچھی بات ہے. پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے اختلاف ہے, بہت اچھی بات ہے. اور کراچی کو کچھ نہیں ملا. ہاں, 14 سیٹیں دی قومی اسمبلی میں, 8 سیٹیں دیں, 6 سیٹیں چھینی, کسی مطلب ان کو دلائی گئیں, تو چلیں 14 مل گئی. لیکن ہے کہ اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر ایک دن بھی کراچی میں انہوں نے قیام نہیں کیا. صبح آئے, شام کی فلائٹ سے چلے گئے. کراچی کے کسی منصوبے پر کوئی
مستقل سپورٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم نے کیوں ووٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناراضگی ہے تو یہ اچھی ہے، لیکن اگر وہ وزارت کے لیے تو غلط ہے، یا اپنے کسی ذاتی اس کے لیے تو غلط ہے. اس ناراضگی پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی تبدیل کر لیں گے؟ تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ابھی کریں گے، بعد میں کریں گے یا نہیں کریں گے. برے وقت میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر پی ٹی آئی پہ کوئی برا وقت ہے یہ آپ کا یہ تو وہ اسٹوڈنٹ، بتائیں گے. آپ کے اسٹوڈنٹ ہے نا، کیا ان کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ابھی ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ وہ کتنا لائق یا کتنا نالائق اسٹوڈنٹ ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اگر پی ٹی آئی کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر وہ کھڑے رہیں اور اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیں، اگر پی ٹی آئی پہ خدا نخواستہ کوئی برا وقت آتا ہے تب اصل ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ دیکھیں برے وقت میں ہم کتنا اپنی اصل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں. جو میری لوگوں میں کریڈیبلٹی بنی، ایکسیپٹیبلٹی بنی، وہ اسی لیے بنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کے ہر برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا رہا. 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے رہنا یا ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا، تو میں الگ ہو گیا. اس کو بھی میری اپنی پارٹی کے کارکنوں نے اپریشیٹ کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں تھا. یہ اس سے بڑی کوئی اور بات ہو نہیں سکتی تھی کہ بھائی اب آپ جب پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائیں گے تو پھر ہم سب کہاں جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.